بزدل آدمی کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور کے طاقتور ترین لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے، ان کے اختیارات پہ سوالات اٹھانے کے بجائے، ان کی طاقت کو چیلنج کرنے کے بجائے، معاشرے کے کمزور اور ناتواں طبقات کے خلاف آ، ظلم کرتا ہے، یا معاشرے کے ناتواں اور کمزور افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہندوستان میں شیو سینا آپ دیکھ لیں، RSS دیکھ لیں، وہ مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کرسچنس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دلتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں نسبتاً، اور نچلے طبقات کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی جماعتیں تقریباً یہی کرتی ہیں۔ یورپ میں ایک طویل عرصے تک یہودی مائنورٹی میں تھے، تو وہاں کے جو مذہبی طبقات تھے وہ ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے۔ بعد میں مسلمان کمزور پڑے اسپین میں، تو وہاں پر انہوں نے ان کو ٹارگیٹ کیا، مسلمانوں کو۔ کروسیڈ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف 11ویں سینچری میں پوپ نے اناؤنس کیا، لیکن تقریباً جرمنی میں 2 سے 10 ہزار کے قریب جو ہے وہ جرمنی اور یورپ کے دوسرے علاقوں میں یہودیوں کو مارا۔ اسپین میں اسی طرح جب یہ عیسائی مذہبی انتہا پسند اقتدار میں آئے، تو انہوں نے مسلمانوں کو یا تو کہا کہ آپ کنورٹ ہو جاؤ، کنورٹسو، جو ان کو بھی کہا، یہودیوں کنورٹسوس کہلائے، اور مسلمانوں کو بھی انہوں نے کنورٹ ہونے کا کہا۔ پہلے ان کو کہا کہ آزادی دیں گے، پھر کنورٹ ہونے کا کہا، پھر کہا آپ دل سے کنورٹ نہیں ہوئے، تو فائنلی ان کو بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نکال دیا، یہودیوں کو نکال دیا، تو کمزور طبقات کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا۔ یورپ میں آپ دیکھ لیں فار رائٹ گروپ ہیں، تو وہ بھی وہاں پر مسلمانوں کو بعض جگہ یہودیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، بعض جگہ جو سیاہ فام افراد ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، امیگرینٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نسبتاً کمزور طبقات ہیں، تو وہ اس حوالے سے بزدل رہے ہیں۔ امریکہ میں آپ کو کلکس جو انتہا پسند گروپ تھا اس کو دیکھ لیں، اور یورپ کے دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ افریقہ میں جو بنیاد پرست مسلمان ہیں وہ وہاں پہ کرسچنس مائنورٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اگین نسبتاً کمزور ناتواں ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے جو ہے وہ ہزارہ والوں کو وہاں پہ سکھوں کے ساتھ 90 کی دہائی میں ظلم و ستم کیا، ان کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ مخصوص وہ ڈریس پہنے۔ اسی طرح آج بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں مسلمان انتہا پسند کیا کر رہے ہیں، وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ، دوسری اقلیتوں کے ساتھ، اور ایون ان مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی جب عامر مطلق جنرل ضیاء لوگوں کو کوڑے لگا رہا تھا، آئین کو پامال کر رہا تھا، بوٹوں کی نوک پر جو ہے وہ آئین کے پنوں کو، آئین کے ٹکڑوں کو، آئین کے کاغذات کو جو ہے وہ روند رہا تھا، اس وقت یہ ان کی شورا میں بیٹھے، پھر پی ٹی وی پہ برا جمان ہو گئے، آ جاتے تھے ہر وقت۔ لیکن پی ٹی وی پہ جو انہوں نے بڑا انقلابی کام کیا، جس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بہادری دکھائی، پی ٹی وی پہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنرل ضیاء ایک غاصب آدمی ہے جس نے عہد کیا اور اس عہد سے غداری کی۔ اور منافق کی 3 جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب عہد کرتا ہے تو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا ڈاکٹر اسرار نے کہ بھئی تم نے تو عہد لیا ہے کہ تم آئین کی پاسداری کرو گے، تم نے آئین کو پیرو تلے کیسے رون دیا؟ تمہاری یہ جو اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ تم حاکم نہیں ہو سکتے وردی میں، اور کبھی بھی ڈاکٹر اسرار نے اس بات پہ کوشچن نہیں کیا کہ تم لوگوں کو سرعام کوڑے کیوں لگا رہے ہو، تم کیوں فوجی عدالتوں میں لوگوں کو سزا دے رہے ہو، کیوں ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ نہیں ہے، عدالتوں میں ڈیو پروسیس کیوں نہیں ہے، ان پر کبھی اس نے سوال نہیں کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو اس نے قید و بند کی، صعوبتوں میں ڈالا، صحافیوں کو، جمہوریت پسندوں کو کوڑے لگائے گئے، خواتین کو بالوں سے گھسیٹا گیا، اور ڈاکٹر اسرار کی غیرت اور بہادری وہاں نہیں جاگی۔ کہاں جاگی؟ انہوں نے بھی معاشرے کے سب سے کمزور طبقات پہ انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنرل ضیاء سے کہا کہ یہ عورتیں دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھتی؟
ان کے لیے یہ بڑا اور بڑا بہادری کا یہ کام تھا ان کے لیے یہ کام نہیں تھا کہ تھوڑی پھاٹک کے واقعے میں سندھی لڑکوں کو لائن اپ کر کے گولیاں مار دی گئیں. MRD کی تحریک میں جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ نہ صرف گرفتار کیا گیا، زخمی کیا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اس عامر مطلق کی جو ہے وہ کاسالیسی کرتے رہے. کبھی ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی 77 سے پہلے پاکستان میں ایک بھی ہیروئنچی نہیں تھا، اب لاکھوں کی تعداد میں ہیروئن سر عام بک رہی ہے، کلاشنکوف کلچر ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر نفرت پھیل رہی ہے، پاکستان کا سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے. اس پر کوئی ہمت نہیں تھی. فوجی عدالتوں کے خلاف بولنے میں ان کے کوئی ہمت نہیں تھی. اخبارات پہ پابندی لگی، اس کے خلاف بولنے میں کوئی ہمت نہیں تھی ان کی. اسی طرح جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی، کوئی ہمت نہیں تھی. واحد یہ دن دناتے پھر رہے تھے، پی ٹی وی پہ یہ بیٹھ جایا کرتے تھے. ان کو اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ پوچھتے کہ بھائی تم مجھے پی ٹی وی پہ بلا رہے ہو لیکن تم تو خود ایک اللیگل حکمراں ہو، تم یوزرپر ہو، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تم جو ہے ایک غاصب ہو. میں ایک غاصب کے جو ہے وہ کاسالیسی کیوں کروں؟ میں ایک ایسے ادارے میں کیوں جاؤں جو اس غاصب کے ماتحت ہے؟ وہاں پر وہ جاتے رہے، وہاں پر کرتے رہے، اور ان کا جو گڈی چڑھنی شروع ہوئی ہے. ورنہ ڈاکٹر اسرار کو کون جانتا اگر یہ اس طرح پی ٹی وی میں نہیں آتے. پی ٹی وی میں آئے تو لازم بات ہے وہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تقریباً اپیئر ہو جاتے تھے پی ٹی وی پر، اور پھر ذہنی ٹارچر کرتے تھے اپنے خطبات سے. تو پی ٹی وی میں آ کر انہوں نے جو ملک میں سارا ظلم و ستم ہو رہا تھا، گلگت بلتستان میں اگر شیعوں پہ حملے ہو رہے تھے وہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا، ملک میں فرقہ وارانہ وہ بڑھ رہی تھی کشیدگی، اس پر ان کا کوئی وہ نہیں تھا، ملک میں ڈرگز بڑھ رہی تھی، کلاشنکوف کلچر بڑھ رہا تھا، لسانی فسادات ہو رہے تھے، اس پہ وہ جنرل ضیاء سے کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا. جنرل ضیاء نے آئین کی پامالی کی، اس پہ کوئی سوال نہیں کیا. عہد توڑا، اس پہ کوئی سوال نہیں کیا. جو بولا مثلا جھوٹ بولا، اس جھوٹ بولنے پہ کبھی سوال نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا اور پھر الیکشن نہیں کرائے، اس پر کبھی کوئی سوال نہیں کیا. کس پر سوال کیا؟ عورتیں جی دوپٹہ نہیں اوڑھتی. مثلا جو معاشرے کی کمزور طبقہ تھیں، ناتواں طبقے تھیں، ان پر ان کے خلاف ڈاکٹر اسرار نے جو ہے وہ پابندیاں لگا کر بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، جس کو بہت سارے ناقدین ڈاکٹر اسرار کی جعلی بزدلی کہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار کو وہ ظلم و ستم نظر نہیں آیا جس طرح کے بدترین قوانین اس کے دور میں آئے، اور اس کے دور میں جس طرح زنا بالجبر کے کیسز بڑھے، اس لیے کہ اس عامر مطلق نے جو قوانین نافذ کیے ان قوانین سے جو ہے وہ غریب خواتین کو بہت نقصان ہوا. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے وکالت کی ان لوگوں کی جن کی وہ شورا میں بیٹھے رہے، اور پھر ذہنی طور پر جو وہ انہوں نے فکری طور پر اس قوم کو جو موت کی طرف دھکیلا، اپنی تشریحات کی انتہا پسندانہ تشریح کے ذریعے، اپنی دقیانوسی تشریح کے ذریعے جو انہوں نے دی، اور اس میں جو جس طرح انہوں نے خواتین کے حقوق جنرل ضیاء کے دور میں پامال ہوئے اس پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی، کسانوں کے جو حقوق تھے وہ چھینے گئے، مزدوروں کے حقوق چھینے گئے. جنرل ضیاء کے دور میں کئی ایسے واقعات ہوئے جب مزدوروں پر گولیاں چلائی گئیں اور ڈاکٹر اسرار کی زبان سے ایک نہیں نکلا. لیکن انہوں نے ساری اپنی بہادری کہاں دکھائی؟ معاشرے کے کمزور طبقات خواتین پر، ان کی زندگیوں کو مزید عذاب میں ڈال کر. ان کے لیے سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا، دوپٹے کا مسئلہ سب سے بڑا تھا. لیکن خواتین کو جب چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، لاہور کی سڑکوں پر خواتین پہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا، اس وقت ڈاکٹر اسرار نے جو ہے وہ شترمرغ کی طرح اپنی گردن جو ہے وہ ریت میں ڈال لی تھی، اور اس پر انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، کوئی جرت اظہار نہیں کیا. تو یہ بزدلی دانشوروں کی کہ وہ طاقتور طبقات کے سامنے نہ بولیں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار ہوں، اشفاق احمد صاحب جیسے لوگ ہوں، اسی طرح کے لوگوں نے جو ہے ہمارے معاشرے کو تباہی سے دوچار کیا ہے. اور اسی وجہ سے جو جرت کی کمی ہے وہ آج بھی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسی طرح کے مفکرین ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ جنہوں نے روایتی بزدلی دکھائی، مجرمانہ خاموشی اختیار کی جنرل ضیاء کے ظلم و ستم پر، اور اس ظلم و ستم کا اس طرح حصہ بنے کہ انہوں نے معاشرے کے کمزور طبقات پر جو ہے قوانین مزید سخت کرنے کے لیے زور دیا، جس سے معاشرے میں نہ صرف خواتین کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے مسائل بڑھے.